الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی خون ہم نے دیا گردنیں بھی کٹی پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں. معزز و مکرم اساتذہ کرام، باہر سے تشریف لائے ہوئے مہمانان عظام اور میرے عزیز ساتھیوں، 3 دن کے بعد 15 اگست کا دن ہے. اسی دن 15 اگست کے دن ہمارا ملک عزیز آزاد ہوا تھا. اس دن ترنگا لہرایا جاتا ہے، خوشیاں منائی جاتی ہیں، اسکولوں اور کالجوں کے اندر مٹھائیاں اور چاکلیٹ تقسیم کیے جاتے ہیں. لیکن یہ دن اور اس دن کی جو خوشیاں اس وطن عزیز کو حاصل ہوئی ہیں، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس وطن کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے اسلاف اور ہمارے اکابرین نے قربانیاں دی تھی. اس ملک کو آزاد کرانا کوئی آسان بات نہیں تھی، کیونکہ یہ ملک جن طاقتوں کا غلام تھا وہ کوئی چھوٹی موٹی طاقتیں نہیں تھی. وہ ایسی طاقتیں تھیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ انگریز حکومت کا سورج کبھی غروب نہیں ہو سکتا. ایسی حکومتوں کے سامنے ہمارے اکابرین اور ہمارے اسلاف نے جنگیں لڑی اور اس ملک عظیم کو آزاد کرایا. لیکن آج ہماری قربانیوں کو سرے سے خارج کر دیا گیا، ہسٹری کی کتابوں سے نکال دیا گیا. ہمارے مسلم بچوں کے ذہن میں یہ بات کا تصور بھی نہ آئے کہ ہمارے اکابر کی اس ملک کو آزاد کرانے میں بڑی بڑی قربانیاں ہیں. اس لیے اس کے نصاب کو ہی پورا بدل دیا گیا. اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے بہت سے بڑے لوگوں کا نام آتا ہے. ان میں سے میں ایک ہستی جن کا نام حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ ہے ان کا نام لیتا ہوں. حضرت نے انگریزوں کو اس ملک سے نکالنے کے لیے ہندوستان کی قوتوں کو دعوت دی کہ آؤ ہم اس ملک سے ان طاقتوں کو نکال دیں، ہم اس حالت میں بھی ان ظالموں سے مقابلہ کر سکتے ہیں. چنانچہ وہ مرد مجاہد اپنی آخری سانس تک
اسلام دشمنوں سے لڑتا رہا اور یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ شہید ہو گئے تو ان کے گرنے کے بعد تلوار ان کے ہاتھ میں باقی تھی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ایسا بھارت میں بادشاہ نہ ہوا جو لڑا تھا سپاہیوں کی طرح، ایسا بھارت میں بادشاہ نہ ہوا جان تو ہو گئی تھی تن سے جدا، لیکن ہاتھ تلوار سے جدا نہ ہوا۔ یہ ہمارے اسلاف کی قربانیاں ہیں۔ ان کے بعد ایک بڑا سلسلہ چلا جس میں انگریزوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے۔ جب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ انگریز مسلمانوں کے ساتھ بے خونی پر اتر آیا ہے، قرآن کی جگہ بائبل کو لایا جا رہا ہے، مساجد اور مدارس کو بند کیا جا رہا ہے، اسلام کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، تو اس وقت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ صادر فرمایا کہ انگریز کے خلاف جہاد کیا جائے، اس کی حکومت کو اس سرزمین سے بالکل ختم کر دیا جائے، مٹا دیا جائے۔ اس کے بعد ملک کے کونے کونے میں بہت سے حالات اور بہت سے انقلابات آئے۔ اسی طریقے سے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور مولانا محمود الحسن شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی ریشمی رومال تحریک آئی، جس کی وجہ سے انگریزوں نے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو جدہ سے گرفتار کیا اور 3.5 سال تک حضرت کو جیل میں قید رکھا۔ حضرت کا انتقال دہلی میں ڈاکٹر مختار انصاری کے گھر پر ہوا تھا۔ ڈاکٹر مختار انصاری کہتے ہیں کہ جب حضرت کو غسل دیا جانے لگا تو حضرت کی پشت کو دیکھا گیا، حضرت کی پشت پر ذرہ برابر گوشت نہیں تھا، حضرت کی پشت ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی تھی۔ ڈاکٹر مختار انصاری آگے یہ کہہ کر رو پڑتے ہیں کہ حضرت کے ساتھ انگریزوں نے اس قدر ظلم و زیادتی کی کہ حضرت کو انگاروں پر لٹایا جاتا، آگ سے داغ دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے حضرت کی پشت کا گوشت گل گیا تھا اور حضرت کی پشت ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گئی تھی۔ لیکن حضرت نے اپنی تحریک سے انحراف نہیں کیا، حضرت اپنے کام میں لگے رہے۔ 3.5 سال کی بامشقت قید کے بعد حضرت ہندوستان واپس آئے۔ حضرت نے مسلمانوں سے خطاب کیا۔ حضرت نے کہا کہ ہم نے جیل میں رہ کر 2 چیزیں سیکھی ہیں۔ پہلے نمبر پر تو یہ بات ہے کہ مسلمانوں میں حد درجہ اتحاد و اتفاق ہونا چاہیے، آپس میں جو کدورتیں اور جو رنجشیں ہیں وہ ختم ہونی چاہیے، ایک اور نیک ہو کر ملک و ملت کی خدمت کو انجام دینا چاہیے۔ حضرت نے دوسری بات بیان فرمائی، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے مکاتب اور مساجد تعمیر کیے جانے چاہیے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ انگریز حکومت نے ہندوستان کے اندر تقریباً 80,000 مدرسوں کو بند کرا دیا تھا۔ اس میں سے 10,000 مدرسے تو وہ تھے جو دہلی کے ارد گرد میں تھے۔ اس حکومت نے قرآن کے بہت سے نسخوں کو دریا کے حوالے کر دیا تھا اور بہت سے نسخوں کو جلا دیا تھا۔ ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ دائے، لیکن ہمارے اسلاف تھے کہ جو اپنی تحریک سے پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں آزادی کی تحریک بڑے زور و شور سے جاری تھی۔ یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، کیوں کہ انگریز حکومت صرف اور صرف ہم مسلمانوں کی دشمن تھی، کیونکہ ہم مسلمانوں نے اس وطن عزیز پر 1000 سال سے قریب 1000 سال کے قریب اس ملک پر حکومت کی تھی، اور انگریزوں نے حکومت ہم سے چھینی تھی۔ 57,000 علماء ہمارے پھانسی پر چڑھے تھے، چنانچہ انگریز حکومت ہماری دشمن تھی۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ دہلی سے لے کر لاہور تک ہائی وے پر جتنے درخت تھے، ان تمام درختوں میں سے کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی مسلمان کی لاش نہ لٹکتی۔ جس کسی کے چہرے پر داڑھی اور سر پر ٹوپی دیکھی جاتی تھی، اس پر الزام لگایا جاتا تھا اور اس کو جیل میں بھیج دیا جاتا تھا۔ بچوں اور عورتوں پر ظلم و ستم کیا جاتا تھا۔ لکھا گیا ہے کہ آزادی کی لڑائی کے وقت تقریباً 10 لاکھ کے قریب بچوں کو قتل کیا گیا۔
جس طرح گاجر اور مولی کو کترا جاتا ہے، اسی طریقے سے 2-2 3-3 سال کے بچوں کو ذبح کر کے پھینک دیتے تھے اور ظالم کہتے تھے کہ یہ مسلمان کا بچہ ہے، بڑا ہو کر یہ ہمارے خلاف بغاوت کرے گا۔ اس قدر ظلم و ستم کی زیادتی ہم مسلمانوں کے ساتھ کی گئی۔ جو لوگ مالدار، پڑھے لکھے، دانشور علماء سمجھے جاتے تھے، ان کو اندومان جو کالا پانی کی سزا تھی اس میں بیچ دیا جاتا تھا۔ بڑے بڑے جید علماء، نواب اور وقت کے فقیہ، ان تمام کو ان لوگوں نے کالا پانی کی سزا دی تھی۔ اس میں بہت زیادہ مشقت کے کام کرواتے تھے، ان میں سے چند کام تو چکی پیسنا ہوتی تھی اور آٹا پیسنا ہوتا تھا، اور اسی طریقے سے راستوں کے کناروں پر جو نالے ہوتے تھے ان کو صاف کرنا ہوتا تھا۔ حضرت موہانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس حال میں دیکھا گیا کہ وہ نالے صاف کر رہے تھے اور ان کو یہ کام سپرد کیا تھا انگریزوں نے۔ جب ہم ہمارے اسلاف کے ان واقعات کو پڑھتے ہیں تو ہمارا جسم کانپ اٹھتا ہے، ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے اکابرین نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اتنی قربانیاں دی۔ جب تحریک آزادی چل رہی تھی تو انگریزوں نے اس قدر ظلم و ستم کیے کہ جس کو پورے ایک وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن آج ہمارا نوجوان ہمارے اکابر اور ہمارے اسلاف کی تاریخ سے بالکل بے خبر ہے۔ اس کے ذہن میں یہ بات بٹھائی جا چکی ہے کہ اس ملک پر ایک مذہب سے تعلق رکھنے والوں کی حکومت ہے اور وہ لوگ اکثریت میں ہیں، لہذا ہمیں ان کے دست نگر رہنا چاہیے، ان کے حکم کے پابند رہنا چاہیے، ہمیں ان کے حکم کے برخلاف کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مسلمانوں کے اندر احساس کمتری پیدا کرتا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، احساس کمتری میں مبتلا ہونے کے بجائے احساس برتری اپنے اندر پیدا کرو۔ اپنے اسلاف کی قربانیوں کو دیکھو۔ اگر آپ اپنے اسلاف کی قربانیوں کو دیکھو گے تو آپ کے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہوگا جو ہمارے بڑوں میں جذبہ تھا، کیونکہ یہ ظالم حکومت ہے ہماری تاریخ کو بالکل سرے سے مٹانے کی در پر ہے۔ ہمارے دلوں میں یہ خوف ڈال دیا گیا ہے کہ تم کم ہو اس لیے ہم سے دب کر رہو، ہمارے دست نگر رہو، ہم جو کہے وہ ہمارا کہنا مانو، زیادہ بھرپور سے نہ نکالو۔ اس ملک پر جتنا ایک ہندو، جتنا ایک عیسائی، جتنا ایک سکھ کا حق ہے، اتنا ہی ہم مسلمانوں پر اس ملک کا حق ہے۔ ہم یہاں کے باشندے ہیں، ہم نے اس ملک کو اپنی مرضی سے پسند کیا تھا، ہم کسی کے کہنے پر اس ملک میں نہیں آئے۔ یہ ملک بائی چوائس نہیں ہے، بائی چانس نہیں ہے، یہ ملک ہمارے لیے بائی چوائس ہے۔ ہم نے اس ملک کو پسند کیا تھا۔ جب آپ امرتسر جل رہا ہے اس تاریخ کو پڑھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خانہ جنگی کے ذریعے 90 لاکھ مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا۔ حضرت مولانا عنایت اللہ صاحب جو کلکتہ کے رہنے والے تھے، نواب تھے، انگریزوں نے ان کو عین عید کے دن فجر کی نماز کے بعد اپنے اہل خانہ کے ساتھ گھر سے نکال دیا، ان کی حویلی پر بلڈوزر چلا دیا گیا، ان کی لاکھوں کروڑوں پراپرٹی میں سے ایک سوئی کے برابر بھی کسی چیز کو لینے کی اجازت انہیں نہیں دی گئی۔ انگریز جن مسلمانوں کو اچھی خاصی حالت میں دیکھتے تھے، جن کا حال اچھا ہوتا تھا، ان کو ایسی سزائیں دیتے تھے کہ ان کو تو جیلوں میں بھیج دیتے تھے، لیکن ان کی عورتوں، ان کے بچوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈالتے تھے۔ تاریخ کے واقعات میں ملتا ہے۔ ایک مورخ لکھتے ہیں کہ لال قلعے کے سامنے ٹوپ کو نصب کر دیا جاتا، اس میں ایک مسلمان کو باندھ دیا جاتا، پھر اس توپ کو داغا جاتا، جس کی وجہ سے اس مسلمان کے جسم کے چتھرے اڑ جاتے تھے اور اس کا سر لڑکتا ہوا کہیں دور جا کر گرتا تھا۔ یہ کچھ کم مظالم تھے۔ ان مظالم کے علاوہ یہ 2-4 کے ساتھ نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کے ساتھ کیے گئے تھے۔ اسی طرح ایک انگریز مورخ لکھتا ہے کہ لاہور کی بادشاہی مسجد کے پیچھے ایک چوڑی سی جگہ تھی جہاں آج علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے۔ وہاں پر ایک بڑے برتن کے اندر تیل کو ابالا گیا، وہاں 40 علماء کو لایا گیا،
ایک عالم دین کو اس کے اندر ڈال دیا جاتا تھا، پھر بقیہ سے کہا جاتا تھا کہ تم آزادی میں شریک ہونے والوں سے دور ہو جاؤ تو تم اس عذاب سے بچ جاؤ گے۔ قربان جاؤ ہمارے اکابرین پر، 40 کے 40 شہید ہو گئے، لیکن ان میں سے کسی نے اپنی زبان تک کو حرکت نہیں کی۔ یہ ہمارے اسلاف کی قربانیاں جس سے ہمیں بالکل بے خبر کر دیا گیا، اور ہمارے اسلاف نڈر تھے، وہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بارہا سنا گیا ہے، انہوں نے انگریز کے خلاف فتویٰ جاری کیا تھا۔ انہوں نے فتویٰ جاری کیا تھا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ انگریز جج نے جب ان کی پیشی کورٹ میں ہوئی تو پوچھا کہ تمہیں پتہ بھی ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تمہیں موت کی سزا دی جائے گی۔ تو حضرت سے وہ کہنے لگا کہ آپ فتوے سے رجوع کر دیجئے، آپ فتویٰ بدل دیجئے۔ تو حضرت نے اسے جواب دیا تھا کہ حسین احمد مدنی فتویٰ بدلے گا تو ایمان بدل جائے گا۔ چنانچہ حسین احمد مدنی کل بھی یہ فتویٰ دیتا تھا، آج بھی یہ فتویٰ دیتا ہے کہ انگریز تیری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ یہ ہمارے اسلاف تھے۔ چنانچہ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ شملہ کے ایک اجلاس میں تھے جہاں ایک انگریز وائسرائے وہاں کے لوگوں کو خطاب کر کے کہتا تھا کہ ہندوستان میں کوئی ایسی طاقت نہیں، کوئی ایسی تنظیم نہیں جو ہمیں اس ملک سے نکال سکے۔ تو حضرت کھڑے ہوئے، حضرت نے اپنے بٹن کھولے اور کہا کہ بندر، ہم علماء دیوبند اس بات کی ہمت رکھتے ہیں، اس بات کی طاقت رکھتے ہیں کہ ہم تمہیں اور ہم تمہاری اولادوں کو یہاں سے ذلیل کر کے نکالیں گے۔ یہ ہمارے اسلاف تھے، ان کی جرأت تھی کہ وہ کسی بھی ظالم سے ڈٹ کر مقابلہ کرتے تھے، کبھی پیچھے ہٹ کر مقابلہ نہیں کرتے تھے۔ ہمارے اسلاف نے قید خانوں میں بیٹھ کر معافی نامے نہیں لکھے، یہ ہمارے اسلاف کی قربانیاں ہیں۔ وہ دنیا کی کسی بھی طاقت سے نہیں ڈرتے تھے سوائے اللہ کے۔ آخر میں اپنے اس موضوع کو بیان کر دوں کہ علماء دیوبند اس ملک کی تقسیم کے بالکل مخالف تھے۔ انہوں نے کبھی بھی اس ملک کی تقسیم کو قبول نہیں کیا۔ اس ملک کو تقسیم کرانے والے آخری لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھے اور اس کے کارندے تھے جنہوں نے محمد علی جناح جیسے لوگوں کو کھڑا کیا اور ان کو اس بات کا لالچ دیا کہ تم ملک کا کچھ حصہ لے لو، ہم تمہیں وہاں کا حکمران بنا دیں گے، کیونکہ انگریز جانتے تھے کہ اگر یہ ملک تقسیم نہیں ہوا اور یہ ملک آزاد ہو گیا تو مسلمان یہاں کے دوبارہ بادشاہ اور حکمران بن جائیں گے، اور انگریز حکومت اس کو بالکل برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اور یہ ہندو مسلمان کے جو آپسی رنجشیں ہیں وہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھی، یہ انگریزوں کی دین ہے۔ انگریزوں نے اس ملک میں یہ فساد پھیلائے تھے۔ لہذا چنانچہ علماء دیوبند نے اس سے مخالفت کی کہ ہم ملک کی تقسیم سے بالکل مخالفت کرتے ہیں، ہم اس کی بالکل تائید نہیں کرتے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے علماء جب ملک تقسیم ہوا اور جب یہاں سے لوگ جانے لگے تو گاؤں گاؤں جا کر تشکیل دیتے تھے اور کہتے تھے یہ ملک ہمارا ہے، یہاں کا مستقبل روشن ہے، ہمیں یہاں سے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرے قول میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب یہاں سے مسلمان ہجرت کر کے وہاں پہنچتے تھے تو راستے میں سکھ لوگ ان کو قتل کر دیتے تھے۔ لکھا ہے کہ 1 لاکھ کا مجمع یہاں سے نکلتا تھا، مشکل سے 50 لوگ وہاں آسانی سے پہنچ سکتے تھے، بقیہ 950 کو راستوں میں قتل کر دیا جاتا تھا۔ یہ ہمارے مسلمان نسلوں کی داستان، مسلمان بڑوں کی داستانیں ہیں جو ہمارے بچوں کو نہیں سنائی جاتی، ہمارے بچوں کو بالکل ان سے بے خبر کر دیا گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں، اپنے بچوں کو بھی اپنی تاریخ پڑھائیں اور زیادہ سے زیادہ اس بات کو واضح طور پر ثابت قدم رکھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے اسلاف نڈر تھے، انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہے۔ یہ لوگ جو بتلاتے ہیں یہ بالکل جھوٹ ہے، بہت ہی آمیزش ہے، بہت ہی ملاوٹ ہے۔ ہمیں ان کی ملاوٹ کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ جتنا میں نے پہلے بھی کہا، جتنا دوسرے مذہب کا انسان اس ملک میں حقدار ہے اتنا ہی مسلمان بھی اس ملک کا حقدار ہے۔
اور ہم ہمارے حقوق نہیں حاصل کر سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پارلیمنٹ میں ہمارے ممبران نہ کے برابر ہیں۔ ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم برابر کے حقدار ہوتے، ہماری سیٹیں برابر ہوتی۔ ہم بس اتنی ہی بات کہتے ہیں کہ بس ہم بھی اپنے قائدین کو پارلیمنٹ میں بھیجے تاکہ ہماری شریعت کی تحفظ، ہمارے شریعت کا تحفظ ہو سکے۔ بس میں اپنی بات کو اس میں مکمل کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی جو ملک میں حالات چل رہے ہیں، منی پور کے حالات ہیں، اسی طریقے سے ہریانہ کے جو حالات ہیں، اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔